اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نشست میں آپ کے سامنے ایک اور کیس لاہور ہائی کورٹ کا دیکھیں گے، جس میں آفر ایکسیپٹنس اور ریووکیشن آف آفر یا پرپوزل کے متعلق جو فیکٹس آئے تھے ان کے متعلق عدالت نے کیا پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ تو کیس کا ٹائٹل ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھرو ڈائریکٹر جنرل ورسز محمد قاسم خان۔ سائٹیشن ہے اس کی 2002 YLR پیج نمبر 1345 لاہور ہائی کورٹ۔ یہ بیٹا ایک سول ریویژن تھی نمبر 611 آف 2001، جس کا فیصلہ 26 مارچ 2002 کو کیا گیا، اور جج جنہوں نے یہ کیس سنا تھا وہ تھے چودھری اعجاز احمد، جبکہ پٹیشنر کی طرف سے وکیل پیش ہوئے تھے محمد راشد احمد، اور رسپونڈنٹ کی طرف سے ملک محمد وقار سلیم۔ اب جو بریف فیکٹس عدالت نے بیان کیے کہ یہ سول ریویژن تھی جو ارائز ہوئی کہ رسپونڈنٹ جو کہ محمد قاسم خان تھا، اس نے ایک آکشن آف پلاٹ میں حصہ لیا تھا جو کہ LDA نے منعقد کی تھی، اور جو بڈ تھی رسپونڈنٹ کی وہ ہائیسٹ تھی۔ تو اس بنا کے اوپر جو ان کی ارنسٹ منی اس بڈ کے ساتھ جو انہوں نے جمع کرائی تھی، اس کو LDA نے ضبط کر لیا، اور ایک لیگل نوٹس بھی ایشو کیا تھا 3 مارچ 1991 کو، جس میں سے ڈائریکشن دی گئی تھی کہ جو بیلنس اماؤنٹ ہے پلاٹ کی اس ارنسٹ منی کے علاوہ وہ اب جمع کرائے۔ رسپونڈنٹ کو اس کی جیتا تھا اس بنیاد کے اوپر، تو اس نے ایک سوٹ فار ڈیکلریشن اور کنسیکوینشل ریلیف مانگا تھا پٹیشنرز کے خلاف۔ اب پلینٹس میں جو انہوں نے باتیں لکھی تھی کہ جو آکشن تو ہوئی تھی 15 جنوری 1991 کو، اور رسپونڈنٹ کی جو بڈ تھی وہ ہائیسٹ تھی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے 1,94,300 روپیز بینگ 1/10 10واں حصہ جو ٹوٹل سیل پرائس تھا وہ بھی جمع کرائی تھی۔ اب پلینٹ کے جو کانٹینٹس تھے وہ مزید یہ آگاہی دیتے تھے کہ رسپونڈنٹ نے ایک کنڈیشن ساتھ میں لکھ دی تھی اس آکشن میں کہ یہ جو آفر ہے یا بڈ ہے، یہ جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہوگی LDA کی طرف سے 27 جنوری 1991 تک، تو یہ منظور شدہ تصور نہیں کی جائے گی، اور اس میں اگر ناکامی ہو جاتی ہے تو یہ وائڈ ہو جائے گی۔ اب LDA نے اس کو اپروول نہیں دی بڈ کو 27 جنوری 1991 تک۔ اس بنیاد کے اوپر بعد میں جو رسپونڈنٹ یا پلینٹف تھے وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے اس ٹرانزیکشن میں۔ اسی بنیاد کے اوپر پلینٹف نے اپنی جو آفر تھی اس کو واپس لے لیا، اور اس بات کا کمیونیکیشن بھی کر دی LDA کو کہ وہ اپنی آفر کو واپس لیتے ہیں، ریووک کر رہے ہیں، جو کہ 15 جنوری 1991 کو دی تھی، اور اس سلسلے میں ایک ٹیلی گرام بھی دے دیا تھا 8 فروری 1991 کو۔ اب جو LDA تھی اس نے اس کی اس واپسی کو زیر غور نہیں لائے، اور اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جو تھا وہ رسپونڈنٹ یا پلینٹف کو نہیں کیا گیا، بلکہ 3 مارچ 1991 کو رسپونڈنٹ کو ایک لیٹر کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا کہ اس کی بڈ کو منظور کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے کہا گیا کہ وہ جو ریمیننگ 9 حصے ہیں ٹوٹل سیل پرائس کے وہ 6 ماہ کے اندر اندر LDA کو جمع کرائے۔ رسپونڈنٹ نے جو پلینٹف بھی تھے انہوں نے ڈیفینڈنٹ کو ایک لیگل نوٹس بھی بھیجا اور کہا کہ جو اس کی رقم ہے اس کو واپس کر دی جائے، ریفنڈ کر دی جائے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر ساتھ ہی پھر جو پلینٹ کے جواب میں ریٹن سٹیٹمنٹ آئی اس میں LDA نے تمام جو اس پر الزامات لگائے گئے تھے اس سے انکار کر دیا، اور جو پارٹیز کی پلیڈنگ تھی یعنی کہ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ، اس کے نتیجے میں عدالت نے کچھ ایشوز فریم کیے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ آیا جو پلینٹف ہے اس کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کاز آف ایکشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ سوٹ فائل کر سکے، یہ اونس تھا ڈیفینڈنٹ کے اوپر۔ آیا کہ جو عدالت ہے وہ جورسڈکشن ہی نہیں رکھتی، اختیار سماعت ہی نہیں رکھتی اس مقدمے کو سننے کے لحاظ سے، اونس آف پروف آن ڈیفینڈنٹ۔ تیسرا ایشو یہ کیا گیا تھا کہ آیا جو سوٹ ہے
उसको जो प्रॉपर्ली वैल्यू जो प्रॉपर्टी वैल्यू मद्देनजर की गई है कोर्ट फी और जुरिस्डिक्शन के लिहाज से, आया वो करेक्ट वैल्यू है? ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। चौथा इशू ये था कि आया जो सूट है वो अपनी इस मौजूदा फॉर्म में मेंटेनेबल नहीं है, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। पांचवा इशू ये मुकर्रर किया गया था कि डिफेंडेंट एलडीए जो है वो 27 जनवरी 1991 तक वो ऑफर को मंजूर करने में नाकाम हो चुकी है, और ये इस डेट के गुजर जाने के बाद प्लेंटिफ है वो किसी तरह से वो अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करने पे मजबूर नहीं है, पाबंदी उस पर कोई नहीं है। और इसी तरह से बैलेंस अमाउंट को भी पे करना उसकी पाबंदी नहीं करना ज़रूरी नहीं है, और वो उसकी इंटाइटलमेंट है कि उसको जो रकम जो उसने 1,94,300 रुपया एलडीए को जमा कराई है वो उसको वापस कर दिया जाए। ये ओनस था प्लेंटिफ के ऊपर। और 6वें नंबर पर रिलीफ। पैरा नंबर 2 में अदालत अब बयान करती है कि जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने तमाम एविडेंस को रिकॉर्ड किया पार्टीज को, और फिर प्लेंटिफ का जो सूट था उसको मंजूर कर लिया जजमेंट और डिक्री डेटेड 20th ऑफ नवंबर 1994 के जरिए से। और पिटिशनर और डिफेंडेंट ने उसके खिलाफ एक अपील फाइल की थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर की अदालत में, जिन्होंने उस अपील को डिसमिस कर दिया। जो फैसला था 4th ऑफ फरवरी 2000 को। अब इसी बुनियाद के ऊपर ये सिविल रिवीजन जो है हाई कोर्ट में अब आ गई। पैराग्राफ 3 में बयान किया जाता है कि जो पिटिशनर एलडीए के वकील थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि एलडीए ने प्रिंटेड टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑक्शन की थी उनको इशू किया था, और वही उन्होंने जो नवाए वक्त में एक इश्तिहार या पब्लिक नोटिस दिया था उसमें उसको जिक्र किया गया था। जबकि रिस्पोंडेंट या प्लेंटिफ जो है जो नोट इन रिटर्न डीजीएलडी की तरफ से था, और वो जो लिखा गया था वो डीजीएलडी की तरफ से नहीं है बल्कि जो स्टाफ था एलडीए का उसकी कनाइमेंस के साथ लिखा गया था। और इस जो वाक़े को जो दोनों अदालतें हैं उन्होंने इसको एप्रिशिएट नहीं किया। इस बिना के ऊपर जो निचली अदालतों की जो मुश्तरका फैसला है वो मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर है, और साथ ही जो एविडेंस ऑफ DW1 फकीर मोहम्मद है उसको भी अदालत ने नॉन रीड किया है या मिस रीड किया है। उन्होंने मजीद ये अदालत को आगाह किया कि जो प्लेंटिफ है उसने एडमिट किया था कि उसने जो ऑक्शन में मेंशन प्रिंटेड फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको कभी भी उन्होंने पाबंदी नहीं की। ताहम जो रिस्पोंडर और प्लेंटिफ ने ये एडमिट भी किया है कि उसने जो टर्म्स जो थी नोट की जो कि डीजीएलडी ने एक्सेप्ट कर ली थी उसके नतीजे में भी उसने जो रकम वो जमा नहीं कराई, क्योंकि मैटर जो है वो 27 जनवरी 1991 तक फाइनलाइज नहीं हुआ, वगरना वो वाइड हो जाती जो नोट लिखा था डीजीएलडी ने। फिर मजीद उन्होंने कहा कि जो अफोरसेड नोट था रिटर्न फॉर्म में डीजीएलडी ने लिखा था जिसमें उन्होंने 27 जनवरी 1991 तक की मियाद थी ऑफर को एक्सेप्ट करने की, वो कभी भी डायरेक्टर जनरल ने मंजूर नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल के जाली सिग्नेचर किए गए नोट के ऊपर। उन्होंने मजीद आगाह किया कि जो नोट लिखा गया जो कि कहा जाता है कि डीजीएलडीए की तरफ से लिखा गया उसमें कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं दी गई, और डीजीएलडीए के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो पब्लिक नोटिस में प्रिंटेड फॉर्म में जो कंडीशंस बयान की गई हैं किस तरह से वो उनको रिलैक्स कर सके। फिर उन्होंने मजीद आर्गूमेंट पेश किया अदालत के सामने कि जो दोनों अदालतों की मुश्तरका कंक्लूजन है फैसला है वो नॉन रीडिंग और मिस रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर है। साथ ही साथ उन्होंने फर्दर ये आगाह किया कि जो अदालत ने फैसला किया है वो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रॉपर्टी के ऑक्शन के लिहाज से उनको उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा बल्कि उसकी वायलेशन की है। और ये कहा है कि जो अदालत ने जो दोनों निचली अदालतें हैं उन्होंने एग्जिबिट D1 जो है उसको भी मिसरीड किया है। पैराग्राफ 4 में अदालत अब जो रिस्पोंडेंट जो थे बिडर जो प्लेंटिफ भी थे ओरिजिनल सिविल ट्रायल में उसके वकील की अब आर्गुमेंट्स बयान करती हैं कि दोनों अदालतों ने जो मुश्तरका फैसला दिया है फैक्ट्स का
وہ پٹیشنر کے خلاف دیا ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر ہی جو ریوین پٹیشن ہے اس کو ڈسمس کر دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگاہ کیا کہ جو رسپونڈنٹ یا پلینٹف تھا اس نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کرائی تھی پٹیشن ڈیفینڈنٹ کو 8 فروری 1991 کو، جس سے وہ اپنی جو ارلیئر آفر انہوں نے 15 جنوری 1991 کو کی تھی اس کو وہ انہوں نے ریووک کر لیا، واپس لے لیا تھا، اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو ڈپازٹڈ اماؤنٹ ہے 1/10 آف دا ٹوٹل پرائز اس کو بھی ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن جو ڈیفینڈنٹ یا پٹیشنر تھے وہ اس رقم کو واپس کرنے میں ناکام رہے۔ اس بنیاد کے اوپر جو نچلی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سوٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اور رسپونڈنٹ یا پلینٹف کے حق میں فیصلہ دیا۔ مزید انہوں نے عدالت کے سامنے بیان کیا کہ پٹیشنرز نے یعنی کہ ایل ڈی اے نے کوئی بھی اپنے سٹاف یا امپلائیز کے خلاف کوئی بھی کارروائی کا آغاز نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگاہ کیا کہ سمپل یہی جو ہے فیکٹ ہے یہ کافی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جو ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جو نوٹ لکھا گیا تھا جس میں جو امپلائڈلی طور پر ڈی جی ڈائریکٹر جنرل نے آکشن کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ان کو ریپیل کر دیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، تو وہ رسپونڈنٹ کی ریکویسٹ پہ ہی یا پلینٹف یا رسپونڈنٹ کی ریکویسٹ پہ ڈائریکٹر جنرل لکھا تھا۔ فردر انہوں نے آگاہ کیا عدالت کو کہ جو ڈیفینڈنٹ یا پٹیشنرز ہیں انہوں نے DW1 کی گواہی کے سلسلے میں کوئی بھی ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ یہ جو محمد قاسم تھا اس نے جو ڈی جی ایل ڈی اے سے نوٹ لکھوایا ہے وہ مس ریپرزینٹیشن یا فراڈ کی بنیاد کے اوپر اس کو سائن کرائے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایویڈنس پہ کوئی ایسا وہ ریکارڈ شو کر سکے ہیں کہ یہ جو سگنیچرز لیے گئے تھے ڈی جی ایل ڈی اے سے یہ اینڈو انفلوئنس کا استعمال کر کے لیے گئے تھے۔ اب پٹیشنر اور ڈیفینڈنٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے جو مسترد کرتے ہوئے جو ابو آرگومنٹ تھے دوبارہ سے یہی بات کی کہ جو پیرا نمبر 5 ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کا اس میں انہوں نے بالکل ایک ڈیفینیٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پیس آف ایویڈنس کے طور پر دونوں نچلی عدالتوں نے اس کو غور پہ نہیں لایا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر عدالتیں جو ہیں انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کرتے ہوئے کیس کا فیصلہ اس کے بغیر ہی کر دیا ہے۔ پیراگراف 6 میں عدالت اب اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے بہت ہی مسترب غور کیا ہے لنڈن کونسل جو پارٹیز کے تھے انہوں نے جو عدالت کے سامنے دلائل بیان کیے اور انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کو بھی میں نے خود ہی دیکھا ہے۔ اس موقع اوپر یہ بہتر ہے کہ جو فیکٹ ہے ان کو تاریخی طور پر درجہ بدرجہ تحریر کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ کنڈیشن آف آکشن ہے اس کو بھی، تاکہ جو پارٹیز کے درمیان میں کنٹروورسی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو پہلے عدالت بیان کرتی ہے کہ آکشن ہوئی تھی 15 جنوری 1991 کو، اور اسی دن کو 1,94,300 روپیہ رسپونڈنٹ یا پلینٹف نے، کیونکہ وہ ہائیسٹ بیڈر تھے، انہوں نے جمع کروا دیا۔ اور ساتھ ہی تیسرے نمبر پر عدالت نے بیان کیا کہ رسپونڈنٹ نے ایک اپلیکیشن بھی سبمٹ کر دی کہ وہ اپنی آفر کو واپس لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل کی طرف، جو کہ 8 فروری 1991 کو دی گئی، اور جس کے اوپر جو ڈائری ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ یعنی ایل ڈی اے کی وہ نمبر ہے 2093 9 فروری 1991۔ اب DW1 نے ایڈمٹ کیا کہ جو ایکسیپٹنس ریسیٹ آف دا فورسڈ لیٹر یعنی کہ ریووکیشن آف آفر کا جو لیٹر تھا، اور DW1 نے یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل نے اپروول دی تھی فائنل وہ 11 فروری 1991 کو دی گئی، اور جس کی پھر جو انٹیمیشن کی گئی تھی رسپونڈنٹ کو وہ 3 مارچ 1991 کے ذریعے سے ایک لیٹر تھا اس کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ وہ بقایا جو 9 حصے ہیں ٹوٹل سیل پرائس کے وہ 6 ماہ کے اندر اندر جمع کرائیں۔ چھٹے نمبر پر رسپونڈنٹ کو ایک لیگل نوٹس سینڈ کیا گیا تھا پٹیشنر کی طرف سے کہ وہ اس کی رقم جو پٹیشنرز کو بلکہ سینڈ کیا گیا تھا رسپونڈنٹ یا پلینٹف کی طرف سے کہ اس کی جو 1/10 ڈپازٹ کی رقم ہے وہ واپس کر دیا جائے،
اور ریلیونٹ کنڈیشن آف آکشن بھی جو نیچے بیان کی عدالت نے، لیکن اردو میں، اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آ سکی۔ پر عدالت اب کنکلوڈ کرتی ہے کہ تمام اوپر جو بیان کیے واقعات کی روشنی میں یہ آگاہی ملتی ہے کہ جو بڈ ہے اس کو آکشن میں اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے، پھر بھی وہ سبجیکٹ ٹو رہتی ہے کہ جو الاٹمنٹ کمیٹی آف ایل ڈی ہے جب تک اس کی منظوری نہ دے دے، اور تب تک بڈر کے پاس کوئی بھی ایسا رائٹ وہ حاصل نہیں کر سکتا پراپرٹی کے سلسلے میں، جب تک کہ وہ کنفرمیشن جو الاٹمنٹ کمیٹی اس بڈ کی نہ دے۔ اب جو آکشن کی جو شکیں تھیں ان کی ایک اسٹیچوٹری فورس ہے، کیونکہ وہ رولز اور ریگولیشن ہے ایل ڈی اے، ان کی بنیاد کے اوپر انہیں بنایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹنس دے بھی جائے تو وہ کبھی تک فائنل نہیں ہو سکتی، اس کو ایسا ایکسیپٹنس نہیں سمجھا جا سکتا جس کے نتیجے میں ایک ویلڈ کانٹریکٹ مارد وجود میں آ جائے۔ تو ابو جو فیکٹس کو بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ ایک منظور شدہ واقعہ ہے کہ رسپونڈنٹ نے ایک لیٹر سینڈ کیا تھا ریووکیشن کا آف آفر کا اپنی بڈ کی ایکسیپٹنس سے پہلے، جو کہ اوبویسلی کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی کہ الاٹمنٹ کمیٹی آف ایل ڈی اے نے منظوری سے پہلے ہی اس نے جمع کرا دیا تھا۔ اب جو سوال ہے جس کا عدالت نے حل نکالنا تھا یا اس کا جواب دینا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا جو حالات وہ واقعات دیکھتے ہوئے کیس کے پٹیشنر اور ڈیفینڈنٹ جو تھے وہ کسی بھی لحاظ سے ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن موجود تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے رسپونڈنٹ یا پلینٹیف کی جو 1/10 آکشن پرائز تھی اس کو ضبط کر لیا تھا۔ اور اگر جو یہ اوپر جو تجویز ہے اس کے سلسلے میں عدالت نے بیان کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چودھری محمد یونس کیس میں سائٹیشن اس کی پی ایل ڈی 1972 لاہور 847 اس میں اس کو غور کیا تھا، اور انہوں نے یہ پرنسپل آف لا اننسیٹ کیا، بریکٹس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ٹینڈرز انوائٹ کیے جاتے ہیں کسی بھی پراپرٹی کو سیل کرنے کے حوالے سے یہاں اس کیس میں بلائے گئے تھے چودھری محمد یونس کیس میں، اور پٹیشنر اور رسپونڈنٹ نے ٹینڈرز کو جمع کرایا۔ اب ایک جو اشتہار ہے جس کے ذریعے سے ٹینڈرز کو کال کیا جاتا ہے، یہ دعوت دی جاتی ہے، وہ سیل آف پراپرٹی کے سلسلے میں کسی بھی طرح سے ایک آفر نہیں ہے وہ اشتہار، بلکہ وہ سمپل ایک انویٹیشن آف این آفر ہے۔ اور ٹینڈر جو کیا جاتا ہے ان لا میں اس کی حیثیت ایک آفر ہے اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے لیے، اور اگر وہ بے شک ٹینڈر جو ہے ہائیسٹ اماؤنٹ ہو پراپرٹی کی پرچیز کے سلسلے میں اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے تو پھر جو ٹینڈرر ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی بھی اس کا یہ حق نہیں ہے کہ بینگ دا ہائیسٹ ٹینڈرر اس کی جو بڈ کو منظور کیا جائے۔ اور پھر جو آفر فار سیل آف پراپرٹی ہے وہ کسی بھی طرح سے آفرر کو اس کی پرچیز کے حوالے سے کوئی حق ادا نہیں دیتی، عطا نہیں کرتی۔ ہاں، ٹینڈر جو ہے وہ جب ایکسیپٹ کر لیا جائے تبھی وہ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ کے نتیجے میں آ سکتا ہے، اور جب تک کانٹریکٹ ہی ایگزسٹنس میں نہ آئے تو دونوں پارٹیز کی طرف سے کوئی بھی حقوق یا ذمہ داریاں ارائز نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں عدالت فردر ایک مدراس ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کا فیصلے کو بھی بیان کیا ہے، جو کہ وہی اوپر والی تجویز جو فیکٹ ہے اس کیس کے انہوں نے اس کو غور میں لائے تھے، جو کہ جوراور مل چمپلال ورسز جوگوپال داس گھنشیام داس AIR 1922 مدراس 486، اور یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا تھا عدالت نے کہ جو اب ان کی رائے میں یہاں عدالت کہتی تھی کہ میری رائے میں جو کہ ایک پلین کامن سینس کی رائے ہو سکتی ہے، جو بندہ بھی آکشن میں کوئی بڈ جمع کراتا ہے اس کے نتیجے میں کبھی بھی ایک کانٹریکٹ نہیں آتا، بلکہ سمپل وہ ایک آفر دیتا ہے، جب تک کہ وہ آفر کو واپس نہ لے لے وہ اس آفر کے نتیجے میں جو بڈ اماؤنٹ ہے، رقم ہے، اس کی حد تک وہ قانونی طور پر اس کی ذمہ داری رہتی ہے۔ لیکن دوسری ہی طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ باقی تمام آفرز کی طرح جو قانون کے نتائج ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں کہ جب تک اس آفر کو ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے تب تک یہ حق رہتا ہے آفرر کا کہ وہ اپنی آفر کو واپس لے لے، اور یہ اسی صورت میں
और उसको इसी तरह से वो करार दे कि ये कभी की ही नहीं गई थी। इस हवाले से अदालत ने एक और केस ला का हवाला दिया था, ट्रस्टीज ऑफ कोर्ट ऑफ कराची वर्सेस मेसर्स मोहम्मद बख्श एंड सन्स, PLD 1959 कराची 658। अदालत ने मजीद बयान करती है कि जो दूसरे दोनों मुतलका जो निचली अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट और एडिशनल जज लाहौर, उन्होंने मुश्तरका फाइंडिंग दी है अगेंस्ट द पटिशनर्स, यानी कि LDA के खिलाफ। और जो पटिशनर के जो वकील हैं वो नाकाम हैं किसी भी ऐसी एविडेंस को पॉइंट आउट करने में कि ये अदालतों ने इनको मिसरीड किया है या अदालतों ने कोई भी जो कानून का प्रिंसिपल है उसकी कोई वायलेशन की है। तो इस बिना के ऊपर जो रिवीन पिटीशन है इसमें कोई मेरिट नहीं है और इस हवाले से इसको डिसमिस करना ही बनता है, जो कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला था बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस सैयद खालिद महमूद केस में दिया। साइटेशन इसकी NLR 1995 सिविल 114। अब पिटिशनर ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है कि जो हैंड रिटन नोट जो ऑक्शन की कंडीशन उसके नीचे लिखा गया था, जो कि इल्ज़ाम लगा कि DG LDA की तरफ से है, लेकिन अगर उसको भी अदालत की राय में अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तब भी ये रिवीन पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है, जो कि ऊपर प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से। क्योंकि प्लेंटिफ ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी थी एक्सेप्टेंस से पहले ही, अलॉटमेंट कमेटी ऑफ LDA की एक्सेप्टेंस से पहले ही उन्होंने अपनी ऑफर को रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन जमा करा दी थी। तो इस मौके के ऊपर ये मौजू होगा बयान करना कि जो पिटिशनर या डिफेंडेंट है वो रिकॉर्ड के ऊपर अपना जो ओनस जो उन्होंने रिटन स्टेटमेंट लिखी थी उसके नतीजे में जो उनके ऊपर बारे सबूत था उसको वो अदा करने में नाकाम हो चुके हुए हैं। इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए अब अदालत ने डायरेक्टर जनरल LDA को ये डायरेक्शन दी है कि वो एक कमेटी बनाए जो कि इस मामले के तहकीक करे कि कौन से ऑफिशियल या ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अक्लमंदी के साथ, मुस्तैदी के साथ इस केस को पीछा नहीं किया। तो फिर कमेटी अगर फाइंड करती है किसी भी ऑफिसर या ऑफिशियल को जिम्मेदार इस गुनाह के ऊपर, तो फिर उसको क्लियर डायरेक्शन है कि वो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत उस बंदे या ऑफिसर या ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई करे। और डायरेक्टर जनरल को उन्होंने टाइम लिमिट जो 4 मंथ्स की दी कि उसके अंदर अंदर ये काम करे, और 4 माह के अंदर ही उसने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करानी थी। तो इस ऑब्जर्वेशन के साथ अदालत ने रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।